ہمارا رشتہ کیا ہے فلسطین سے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا رشتہ بہت زبردست ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول ہے، قبلہ اول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مسلمان 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں۔ ہم مسلمان نماز پڑھے ہیں 16-17 مہینے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ کیسے بھول جائیں اس چیز کو کہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو جب معراج ہوئی ہے، خانہ کعبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں چلایا گیا ہے براق کے ذریعے سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے آسمانی دنیا۔ جو آسمانی دنیا پر گئے ہیں، بیت المقدس سے آسمانی دنیا، اس کو معراج کہتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ سے وہاں تک گئے ہیں اس کو اسراء کہتے ہیں۔ ہم واقع اسراء زیادہ نہیں کہتے، ہم واقع معراج کہتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ زیادہ اہم ہے جو آسمانی دنیا پر گئے۔ واقع معراج، ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے جی وہاں سے، ہمارے نبی وہاں سے آسمانوں کی سیر کیے ہیں، ہمارے نبی معراج پر گئے تو ہمیں نمازیں ملی۔ کیسے بھول جائیں اس سرزمین کو؟ جب تک قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، جب تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے ہمارا رشتہ برقرار ہے اس سرزمین سے۔ کیسے بھول جائیں اس سرزمین کو؟ ہمارا رشتہ ہے اس سرزمین سے، جب تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے ہمارا رشتہ ہے اس سرزمین سے، ہے اس جگہ سے ہمارا رشتہ۔ اور جب عیسائیوں کے کنٹرول میں گیا تھا مسجد اقصی، یہودی لوگ تو ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، ہاں، تو کس نے فتح کیا تھا؟ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب پھر ایک مرتبہ اور صلیبی اس پر قبضہ کیے تھے، تب کس نے فتح کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا رشتہ ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد اب ان کے کنٹرول میں آ گیا، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب میں نے جس آیت سے شروعات کی تھی اپنے خطبے کی، وہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات، بڑا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا۔ یہ معراج کا واقعہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے اور نشانیاں رکھی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، تمہارا رشتہ برقرار ہے۔ ہاں، اب میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے جو قانون کے خلاف ہو، ہم کچھ ایسا نہیں کہیں گے، نہ اس بات کی تعلیم دیں گے کہ نوجوانوں روڈ پر نکل جاؤ، تم دھرنے دینا شروع کر دو، تم چلانا شروع کر دو، تم ریلیاں نکالنا شروع کر دو۔ نہیں، غلط ہے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو، لیکن ہاں ان مسلمانوں کے حق میں، اپنے بھائیوں کے حق میں ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا، اور یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ بہترین چیز ہے، اور وہ ہے دعا، جو سب سے فائدہ مند ہے۔ ویڈیو دیکھ کر کمنٹس کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، روڈوں پر چیخنا چلانا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک کام جو فائدے والا ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین ظالموں کو نیست اور نابود کر دے، اے اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرما، ان عورتوں کی، ان بچوں کی آہو پکار جو وہ پکار رہے ہیں، اللہ ان پکار کو تو قبول فرما۔ باری تعالی توفیق دے دنیا کے لوگوں کو کہ اس طرف خاص طور سے نظر ڈالیں اور ان مظلوموں کی مدد کریں۔ باری تعالیٰ ان مظلوموں کی دعاؤں کو قبول فرما، ظالموں کو ہاتھوں کو روک دے، ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، ان کو نیست و نابود کر دے، انہیں زمین میں دھسا دے۔ باری تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تو اصلی دنیا کا مالک ہے، تو اللہ رب العالمین، اے میرے رب مدد فرما مظلوموں کی۔